اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں معمول کے مطابق ایک ایسا وظیفہ عمل اور کلمات بتا رہے ہیں جن کی فضیلت و اہمیت حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ناظرین گرامی، میزان عمل میں بہت زیادہ باری ثابت ہونے والا کلمہ کون سا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخن بخن ارشاد فرمایا، یعنی واہ بہت خوب، واہ بہت خوب۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے 5 چیزوں کا ارشاد یا اشارہ کر رہے تھے اور ارشاد فرمایا، ماسک لہن فی المیزان، کہ یہ 5 چیزیں میزان میں بہت باری ثابت ہونے والی ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والولد الصالح یتوفی للمرء المسلم فیحتسبہ، یعنی یہ 5 چیزیں میزان عمل میں کتنی ہی باری ثابت ہونے والی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 چیزیں یہ ہو گئیں۔ اور 5ویں چیز فرمایا، اور کسی مسلمان کی وہ نیک اولاد جو مر جائے اور وہ اس اولاد کے بارے میں صبر کے ساتھ اجر و ثواب کے ساتھ امید رکھتا ہو۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وضو ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ نیز فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ حجت ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن کریم تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ لوگ صبح کے وقت اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، پس یا تو اسے جہنم سے آزاد کروا دیتے ہیں یا اپنی جان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التسبیح نصف المیزان والحمد یملأہ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض والصوم نصف الصبر والطہور نصف، یعنی نصف الایمان، یعنی فرمایا سبحان اللہ کہنا آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ کہنا پورے میزان کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ روزہ صبر کا آدھا حصہ اور وضو ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جو کلمات ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں، یہ تیسرے کلمے کے کلمات ہیں۔ تیسرا کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا، انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا فعلمنی ما یجزئنی منہ۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کریم کے کسی بھی حصہ کو سیکھنے کی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو قرآن کریم کی جانب سے میرے لیے کافی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شخص نے کہا، ھذا للہ عز وجل فما لی، یہ تو اللہ کی حمد ثنا ہے، میرے لیے کیا ہے، وہ بھی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں مانگا کرو، اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا جیسے کسی چیز کو لے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ھذا فقد ملأ یدہ من الخیر، اس شخص نے اپنے ہاتھ کو خیر و بلائی سے، اچھی چیز سے بھر لیا۔ ناظرین گرامی، اس کلمات کو پڑھنے سے حرف حرف کے بدلے میں
10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کتب لہ بکل حرف 10 حسنات، جس نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا، اس کے لیے اس کلمہ کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ کلمات صرف نیکیاں نہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کا بھی بہترین ڈال ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا جنتکم، خذوا جنتکم، تم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو، ڈھال لے لو۔ ڈھال کہتے ہیں کسی چیز سے بچنا، بچنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ من عدو حذر، یا رسول اللہ کیا کسی آنے والے دشمن سے بچنے کے لیے ڈال لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، آگ سے بچنے کے لیے، اور یہ ڈال یہ ہے کہ تم یوں کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے مزید ارشاد مبارک فرمایا فإنہن یأتین یوم القیامہ مستقدمات ومجنبات وہن الباقیات الصالحات، یہ کلمات قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے پیش پیش ہوں گے اور اس کو بچانے کا ذریعہ ثابت ہوں گے، اور یہ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ 100 اونٹ 100 گھوڑے کی نیکیاں وغیرہ کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، مجھے کوئی قیمتی عمل بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبیریں پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ آپ کا یہ عمل بہترین ہوگا۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، یہ تمہارے لیے 100 مقبول اونٹوں کی قربانی سے بہتر ہے۔ 100 زین اور لگام لگے ہوئے گھوڑوں جو کہ اللہ کے راستے میں دیے جاتے ہیں ان سے بہتر ہے، اور 100 مقبول غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقول لا الہ الا اللہ لا یترک ذنبا ولا یشبہھا عمل، یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا اور فضیلت میں اس کلمہ کے پڑھنے جیسا کوئی عمل نہیں۔ ناظرین گرامی، تیسرا کلمہ کی تسبیح سب سے افضل بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سبحت ولا سبح الانبیاء قبلی بافضل من سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں نے اور مجھ سے پہلے کسی نبی نے بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے زیادہ افضل تسبیح کے الفاظ نہیں کہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ تیسرا کلمہ شکر، کلمہ اخلاص اور صراط الاخلاق کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تیسرے کلمے کے ہر لفظ کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تیسرا کلمہ ہر کلمے کے صدقے، ہر حرف کے بدلے صدقے کے مترادف ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔